حدیث شریف میں ہے، بخاری و مسلم دونوں میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے، آپ پر بحکم الہی منکشف ہوا، اما ہؤلاء فیعذبون، فرمایا ان کو سزا ہو رہی ہے، اما ھذا فکان لا یستنزع من البول، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آئے ہائے، پیشاب کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ چھینٹا رک گیا، پھر جا کے پانی بہایا جائے۔ بہت دیر تک بیٹھنا کافی نہیں ہے، اطمینان قلب کافی ہے۔ کسی ٹیشو پیپر یا کسی منشف کاغذ جو اس مقصد کے لیے ہو اس سے سکھایا جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، ضروری ہے۔ فرمایا یہ جو قبر والا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب صرف اس گناہ کی وجہ سے ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ قبر میں پہلا سوال طہارت کا ہے، اور حشر میں پہلا سوال نماز کا ہے۔ علماء لکھتے ہیں قبر میں جس دن سے رکھا ہے اور جس دن اٹھے گا، اس درمیان میں پوری پوچھ گچھ پاکی کے بارے میں۔ اگر خدا تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے تو پھر پاکی کا انعام ملے گا۔ پاکی اور ناپاکی میں کتنا فرق ہے، جیسے دودھ میں اور مود میں فرق ہے، جیسے کھانے میں اور پاخانے میں فرق ہے، جیسے بکری کے گوشت اور خنزیر کے گوشت میں مسافت ہے، بہت فرق ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قباء کی مسجد کے متعلق کہا کہ جب آنا ہو تو یہاں نماز پڑھو، بڑے پاک لوگ رہتے ہیں، بڑے پاک لوگ رہتے ہیں۔ تو صحابہ تو پاک سارے تھے، اس جماعت کے متعلق خصوصیت سے آئے۔ روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت نے قبائیوں سے پوچھا، ان اللہ اثنى علیکم فی کتابی فماذا تعملون، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تمہیں پاکی پسند کہا ہے، کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائی یا تو پانی سے استنجا کر لیتے ہیں اور یا ڈھیلے سے کر لیتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہو جائیں، جنگلوں میں فارغ ہو کے ڈھیلے استعمال کر کے پھر جب پانی کی جگہ آ جاتے ہیں پانی استعمال کرتے ہیں، اچھی طرح پاک ہو جائے۔ تو پتہ چل گیا کہ خالی ڈھیلا بھی کافی ہے اگر اطمینان ہوا، اور صرف پانی سے بھی کام چل سکتے ہیں جیسے شہروں میں، اور دونوں جمع ہو جائے بشرطے کہ نظام و سسٹم پر اثر نہ ہو۔ آپ نے اس جماعت کو کہا ہوا ھذا، یہی عمل ہے، اس کو مضبوط پکڑو۔ فیہ رجال، اس قباء کی مسجد میں ایسے لوگ آباد ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پاکی پسند ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔